الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمنہ گلال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے آمد رمضان المبارک۔ اسی حوالے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 طبقے ہیں، ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے، یا اس طرح کہ جنت کی پہلی ہی دیوار میں 8 دروازے ہیں تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ دروازے سے داخل ہوں۔ ریان کا معنی تر و تازگی، سیرابی، سبزی، چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بمقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب، سبزہ، پھل، فروٹ اور سیرابی ہے۔ اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے، نہ بیان میں، انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ لگے گا۔ رمضان شریف کے نورانی پروگرام، رمضان شریف کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا، غم خواری کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیمی، لیکن کسی کتاب نے رمضان کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف قرآن نے کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے اپنے نورانی وجدانی پروگرام ہیں۔ علامہ عبد الرحمن صفوری شافی نے ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر کسی مجلس ذکر میں حاضر ہوا، درس قرآن
درس حدیث سنتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو کوئی رمضان شریف میں نماز با جماعت پر مداوت کرتا ہے، یعنی ہر نماز ہی با جماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے نور کا ایک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ جو کوئی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس مہینے میں کسی بال بچے اور بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ کل قیامت والے دن پہلی امتوں کے بڑے بڑے عابدوں پر حضور کی امت کے گناہگار غالب آ جائیں گے۔ ان کے نامہ اعمال میں بے حساب نیکیاں ہوں گی، ان کو اجر بھی بے حساب ملے گا۔ یہ سب صدقہ ہے حضور کی رحمت کا۔ اگر حضور اعلان نے رحمت نہ فرماتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا رمضان کے مہینے کی عظمت اور شان کا، برکت کا اور رحمت کا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان شریف نورانی اور وجدانی پروگراموں کا مہینہ ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ، بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنے سے زیادہ، 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اسی کا ثواب دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے لیکن روزے میں ریا نہیں ہو سکتی، نہ اس کی کوئی صورت ہے اور نہ اس میں کچھ کرنا ہے۔ دوسری عبادات کی شکل صورت ہوتی ہے، کل قیامت کے دن دوسری عبادتیں اہل حقوق لے سکتے ہیں مگر روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا روزہ تو میرا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ 2 قرائیں ہیں، 2 قراتیں ہیں، عاجزی معروف اور عجزہ مجزول، یعنی روزے کا بدلہ خود دوں گا، دوسری عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ اگر عجزہ ہو معنی یہ ہوگا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی روزہ دار کو خود خدا ملے گا، نمازی کو جنت ملے گی، قاری کو جنت ملے گی، سخی کو جنت ملے گی، لیکن روزہ دار کو جنت والا ملے گا۔ سبحان اللہ، خود خدا ملے گا۔ جسے خود خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔